السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے بہت بڑے بزرگ میران سید شاہ بھیکا کے حالات اور واقعات زندگی ایک کہانی کی صورت میں آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت زید کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان جانے کی بشارت دی تھی۔ چنانچہ پہلے یہ ترمز گئے، اس کے بعد ہندوستان چلے گئے۔ وہاں سیانہ نامی قصبے میں آپ نے اقامت اختیار کی۔ چاروں طرف کفر کا دور دورہ تھا۔ اس کفر کے اندھیرے میں آپ نے ایمان کی شمع روشن کی۔ سیانہ پر ایک برہمن کی حکومت تھی۔ یہاں زید کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ برہمن حکمران سے آپ کو جنگ تک کرنا پڑی۔ اس جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سید سلیمان نامی ایک فوجی سردار نے سیانوں کو فتح کر کے اس کا نام سیوانہ رکھ دیا۔ زید کے خاندان کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سید قطب الدین نامی ایک بزرگ نے سید یوسف نامی صاحب کشف کے پدر بزرگوار ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان کے گھر میں 1046 عیسوی کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام محمد سعید رکھا گیا، لیکن معلوم نہیں کیوں اس بچے کو مستقلاً میران سید شاہ بھیکا کہا جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ یہ ان صاحبزادی کی کنیت تھی، ایسی کنیت کے بڑے بڑے رشک کرتے تھے۔ ان کے والد سید یوسف نے میران سید شاہ کو بڑے ناز و دام سے پالا، مگر ابھی یہ 7 سال کے تھے کہ سید یوسف ایک مارکے میں شہید ہو گئے۔ سید یوسف کی شہادت کی خبر سیوانہ میں پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ عزیزوں رشتہ داروں نے گھر میں جمع ہو کر پسماندگان کو دلاسے دیے اور انہیں یقین دلایا کہ جب تک وہ موجود ہیں فکر کی کوئی بات نہیں۔ مرحوم کے ایک بھانجے نے اپنے ماموں کے کپڑے طلب کیے اور کہا، میں ماموں کی شہادت کو زندگی بھر یاد رکھوں گا اور میری خواہش ہے کہ ان کے کپڑے میں اپنے پاس تبرکن یادگار رکھوں۔ بیوہ ممانی نے سارے کپڑے بھانجے کے حوالے کر دیے۔ کسی چچیرے بھائی نے درخواست کی، مرحوم بھائی نے اپنی زندگی میں مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی 4 بھینسوں میں سے 2 مجھے دے دیں گے۔ اب ان کی وفات کے بعد ان کے ورثاء کا یہ فرض ہے کہ مرحوم کی خواہش کے احترام میں 2 بھینسیں میرے حوالے کر دیں۔ بیوہ نے 2 بھینسیں ان کے حوالے کر دیں۔ مرحوم کے رشتے کے چچا نے درخواست کی، سید یوسف جب تک زندہ رہا میری کفالت کرتا رہا، اب میں بے سہارا ہو چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مرحوم کی روح مجھے بے آسرا اور بے سہارا دیکھے گی تو بے چین ہو جائے گی، اس لیے اگر سید یوسف کی روح کو سکون پہنچانا ہے تو میری کفالت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ بیوہ نے عرض کی، باقی 2 بھینسیں آپ لے لیں تاکہ میرے مرحوم شوہر کی روح پرسکون رہے۔ ایک ادھیڑ عمر عزیز نے بیوہ کو مشورہ دیا کہ زمینوں کا کام اس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ مرحوم ان پر بے حد اعتبار کیا کرتے تھے۔ بیوہ نے اس کا کوئی جواب تو دیا نہیں، بس اپنے 7 سالہ بیٹے محمد سعید کو ساتھ لیا اور کوہرام نامی ایک قصبے میں منتقل ہو گئی۔ اب ان کے سامنے سب سے مشکل کام محمد سعید کی تعلیم و تربیت کا تھا۔ انہیں ایک مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ مکتب میں بہت سارے بچے ان کے ہم سبق تھے۔ سعید کی ان سب سے دوستی ہو گئی، لیکن ان میں دوستی کے سلسلے میں ایک خاص بات پائی جاتی تھی، سعید کسی بدصورت لڑکے سے دوستی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ہم مکتب لڑکوں میں ایک ہندو لڑکا بہت زیادہ حسین تھا۔ سعید نے اس سے بڑی گہری دوستی کر لی۔ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا سب کچھ اس ہندو لڑکے سے وابستہ کر دیا۔ دوسرے لڑکے حسد کرنے لگے، انہیں بہت غصہ آتا تھا کہ یہ کیسا مسلمان لڑکا ہے کہ ہندو لڑکے پر کسی کو ترجیح ہی نہیں دیتا۔ ایک دن چھٹی کے بعد جب سب لڑکے باہر نکلے تو حسب دستور سعید نے ہندو لڑکے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حاسد لڑکوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور ایک جگہ راستے میں ان دونوں کو روک لیا۔ سعید سے پوچھا، آج تمہیں ایک بات تو بتانی ہی پڑے گی۔ سعید نے پوچھا، کون سی بات؟ اگر بتانے والی بات ہو تو ضرور بتاؤں گا۔ لڑکے نے پوچھا، ہم سب مسلمان ہیں اور تمہارا یہ دوست ہندو، ہم پوچھتے ہیں کہ اس ہندو کو ہم پر کیوں ترجیح دیتے ہو؟ سعید نے ہنس کر جواب دیا، اس بیکار اور فضول سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ لڑکوں نے اچانک سعید کا پیچھے چھوڑ دیا، ہندو لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، ہم اس درویش زادے سے تو کچھ پوچھتے نہیں، اب تو بتا کہ یہ چکر کیا ہے؟
ہندو لڑکے نے جواب دیا، چکر وکر کچھ بھی نہیں، بس دوستی ہے، کیا تم لوگ دوستی نہیں کرتے؟ ایک لڑکے نے کہا، ہم لوگ دوستی کرتے ہیں لیکن اپنی جیسی حیثیت والوں سے، مگر تو نے جس لڑکے سے دوستی کی ہے اس کا تعلق ایک درویش خاندان سے ہے، میرا خیال ہے یہ دوستی نبھ نہیں سکتی۔ ہندو لڑکے نے جواب دیا، جب دوستی نہیں نبھے گی تو الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک لڑکے کو غصہ آ گیا، وہ بولا، مشرک زادے، زبان سنبھال کر بات کر ورنہ میں الٹا لٹکا دوں گا تجھے۔ ہندو لڑکے نے تحمل سے جواب دیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے تمہیں غصہ آ جائے، تم نے چند سوال کیے، میں نے ان کے جواب دے دیے۔ لڑکا آگے بڑھا اور ہندو زادے کا گریبان پکڑ کر جھٹکا جو دیا تو وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سعید وہیں کہیں موجود یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دوست کا یہ حشر جو دیکھا تو بھاگ کر وہاں پہنچے اور ہندو لڑکے کو چھڑا کر دوسرے لڑکے کے منہ پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا، وہ چکرا کر گر گیا۔ دوسرے لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہندو لڑکے نے خوفزدہ انداز میں پوچھا، اب کیا ہوگا؟ سعید نے جواب دیا، ہونا کیا ہے، ہوش آئے گا، اپنے گھر چلا جائے گا اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ دوسرے دن مکتب میں استاد نے سعید کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، کل کیا ہوا تھا؟ سعید نے پورا واقعہ سنا دیا۔ استاد نے بجائے انصاف کرنے کے ان کو اپنے مکتب سے خارج کر دیا اور بولا، اب تو یہاں نہیں آئے گا۔ سعید نے بے نیازی سے جواب دیا، بہت بہتر، اب میں یہاں نہیں آؤں گا، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد سعید وہاں سے چلے آئے۔ ماں کو جب یہ خبر ہوئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ بیٹے سے کہا، تو دوسروں کے معاملات میں کیوں دخل دیتا ہے؟ سعید نے جواب دیا، ماں میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اس نے میرے کمزور دوست کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، میں اس کو کس طرح معاف کر دیتا؟ ماں نے بڑے دکھ سے کہا، تیرا نام مکتب سے کٹ گیا، اب کیا ہوگا؟ سعید نے جواب دیا، ماں میں نے کہہ جو دیا کہ میں حق پر ہوں، میرے استاد کو میرا نام دوبارہ لکھنا پڑے گا۔ مکتب سے خارج ہونے کے بعد سعید کے پاس مصروف رہنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا۔ گلی کوچوں میں جو لڑکے جمع ہوتے یہ ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول رہنے لگے۔ ان کا پڑھائی لکھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سعید محلے کے لڑکوں میں کھیل کود رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان کے مرید پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ لڑکوں نے انہیں دیکھا تو ایک طرف ہو گئے کیونکہ یہ بزرگ شاہ جلال تھے اور ان سے ایک زمانہ واقف تھا۔ شاہ جلال کے بھائی شاہ فاضل مشہور زمانہ بزرگ تھے۔ ان کا قیام ایک دوسرے قصبے میں تھا۔ وہاں سے کبھی کبھی کوہرام چلے آیا کرتے تھے۔ کوہرام والوں میں ان کی بڑی شہرت اور وقت تھی، لڑکے بھی انہیں پہچانتے تھے۔ شاہ جلال کی نظریں سعید سے مل گئیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد شاہ جلال نے اپنے مریدوں سے پوچھا، اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ ایک مرید نے جواب دیا، سعید۔ شاہ جلال نے کہا، مجھے اس لڑکے میں جگانگت کی بو محسوس ہو رہی ہے، یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ مرید نے جواب دیا، یہ مشہور صوفی سید یوسف کے صاحبزادے ہیں۔ شاہ جلال بہت خوش ہوئے، فرمایا، وہی تو میں کہوں، میں اس لڑکے میں کشش کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ اس کے بعد سعید کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، تم ان لڑکوں کے ساتھ کیا کھیل رہے تھے؟ سعید نے جواب دیا، ہم لوگ مختلف کھیل کھیلتے ہیں، اس وقت بھی ایک کھیل کھیل رہے تھے۔ شاہ جلال نے کہا، صاحبزادے، یہ عمر کھیل کود کی نہیں، لکھو پڑھو اور اپنے خاندان کا نام روشن کرو۔ سعید نے مکتب سے خارج کر دینے والا پورا قصہ دہرایا۔ شاہ جلال نے فرمایا، میں تمہارے استاد سے بات کر لوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ وہ تمہیں اپنے مکتب میں دوبارہ کس طرح داخل نہیں کرتا۔ شاہ جلال سعید کو وہیں چھوڑ کر اپنے مریدوں کے ساتھ چلے گئے۔ اسی رات شاہ جلال نے اپنے چند مرید سعید کے پاس بھیج کر انہیں کھانے پر بلایا، اور جب وہ کھانا کھا کر جانے لگے تو ان کی ماں کے لیے بھی کھانا باندھ کر دینا چاہا۔ سعید نے کہا، انہیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں، ان کا رازق اللہ ہے۔ شاہ جلال خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن الگ صبح شاہ جلال مٹھائی، کاغذ اور پوشاک لے کر سعید کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت سعید سو رہے تھے۔ شاہ جلال نے انہیں جگایا اور فرمایا، سعید جلدی جلدی کپڑے پہن لو، میں تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ سعید جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہ جلال انہیں لے کر معلم کے پاس پہنچے۔ معلم شاہ جلال کے مریدوں میں سے تھا۔ ان کے حکم پر اس نے سعید کو دوبارہ مکتب میں داخل کر لیا اور بڑے انہماک سے پڑھانے لگا۔ آپ نے بھی بڑی توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔
اب ان کی ماں ان سے بے حد خوش تھیں۔ سعید نے دوستی وغیرہ ترک کر دی اور شب و روز پڑھنے لکھنے میں صرف کر دیے۔ چنانچہ 6 ماہ کے اندر اندر انہوں نے قرآن پاک اور گلستان اور بوستان کو ختم کر ڈالا۔ استاد آپ کی ذہانت پر حیران تھا۔ اس نے انہیں پہلے بھی پڑھایا تھا، مگر اس وقت یہ خوبیاں اس پر منکشف نہیں ہوئی تھیں۔ اب وہ اس پر مجبور تھا کہ سعید کو خلیفہ مکتب بنا دے۔ چنانچہ آپ نے 9 عمری ہی میں خلیفہ مکتب ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ قصبے کے ایک شخص کو فوجداری کا منصب عطا ہوا۔ وہ دلی جانے لگا تو اسے اپنے لڑکے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک لائق معلم کی ضرورت پیش آئی۔ مکتب کے معلم سے مشورہ کیا تو انہوں نے سعید کا نام لیا۔ چنانچہ اس شخص نے سعید سے درخواست کی، آپ میرے ساتھ دلی تشریف لے چلیں۔ آپ نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ میری ماں سے طے فرمائیں، کیونکہ میں ان کی اجازت کے بغیر ہاں یا نہ نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے آپ کی ماں سے اجازت چاہی تو جواب ملا، میں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیج تو دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اپنے پاس ہی رکھنا اور جس طرح لے جا رہے ہو اسی طرح واپس بھی لانا۔ اس شخص نے وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ آپ کو اپنے ساتھ دلی لے گیا۔ آپ نے اس کے بیٹے کو بڑی توجہ سے پڑھانا شروع کر دیا۔ دلی اور اس کے نواح میں درویشوں اور اللہ والوں کی محفلیں جمتی تھیں اور وہاں پیاس بجھانے والوں کا ایک تانتا سا لگا رہتا تھا۔ سعید بھی ان محفلوں میں جانے لگے، لیکن دوسرے جانے والوں میں اور سعید میں بڑا فرق تھا۔ ان درویشوں اور اللہ والوں میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ہندو بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی اور پارسی بھی۔ سعید نے دوسروں کے مقابلے میں یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ مذہب اور عقائد سے بے نیاز درویشوں کی محفل میں پہنچتے اور اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے۔ وہ شخص جو ان کو اپنے ساتھ لایا تھا سعید کے ان مشاغل سے پریشان رہنے لگا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے سعید کو کوہرام پہنچا دیا اور ان کو ان کی ماں کے سپرد کرتے ہوئے کہا، محترم خاتون، آپ کا بیٹا آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ماں نے خوشی کا اظہار کیا اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کوہرام سے 30 میل دور ملوی نامی ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں بے نوا شاہ قاسم ایک بزرگ رہتے تھے۔ سعید نے ان کا ذکر سن رکھا تھا۔ والدہ سے اجازت لے کر بے نوا شاہ کی خدمت میں چلے گئے۔ ان بزرگ نے انہیں ہنسی خوشی قبول کیا اور اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ سعید نے عرض کیا، حضرت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے سپرد کوئی کام بھی ہونا چاہیے۔ بے نوا کچھ دیر خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ آخر فرمایا، تم خانقاہ کے بھاڑ کے لیے لکڑیاں لایا کرو۔ سعید نے جواب دیا، بہت بہتر، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد سعید نے یہ دستور بنا لیا کہ صبح ہوتے ہی حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد لکڑیاں لینے چلے جاتے۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ انہی دنوں خانقاہ کی چھت میں اضافہ کیا جا رہا تھا اور اس کے لیے شہتیر ڈالے جا رہے تھے۔ ان میں ایک شہتیر بہت بڑا تھا۔ بے نوا شاہ نے کئی مریدوں کو حکم دیا کہ اس کو مل جل کر اوپر چڑھا دو۔ کئی طاقتور مریدوں نے اس کو اٹھا لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جب یہ بات بے نوا شاہ کے علم میں آئی تو انہیں حکم دیا کہ میران سید شاہ بھیکا کو بلاؤ۔ مرید حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بے نوا شاہ کس کو بلا رہے ہیں۔ آخر ایک مرید نے پوچھا، حضرت یہ کون بزرگ ہیں؟ بے نوا شاہ نے جواب دیا، تم لوگ ان بزرگ کو نہیں جانتے؟ کوہرام کے میران سید شاہ بھیکا کو نہیں جانتے؟ مرید نے عرض کیا، ہم سب کوہرام کے محمد سعید کو تو جانتے ہیں، لیکن جن بزرگ کا آپ نام لے رہے ہیں ہم ان سے قطعاً واقف نہیں۔ بے نوا شاہ نے جواب دیا، کوہرام میں محمد سعید اور میران سید شاہ بھیکا ایک ہی ذات کے 2 نام ہیں۔ مریدوں نے سعید کو بے نوا شاہ کے سامنے کھڑا کر دیا اور بے نوا شاہ کے حکم پر آپ نے اس وزنی شہتیر کو نہایت آسانی سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، اور اس میں حیرت اور کمال کی بات یہ تھی کہ آپ نے یہ کام تنہا انجام دیا تھا۔ مریدوں نے شکایت کی، حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ ان صاحبزادے کو آپ کی خدمت میں آئے ہوئے صرف 1 سال گزرا ہے اور ہم لوگ برسوں سے آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ تو فیض سے محروم ہیں اور اس لڑکے نے یہ کمال حاصل کر لیا؟ بے نوا شاہ نے جواب دیا، یہ تم لوگوں کی بھول ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ جب یہ میرے پاس آیا تھا تو یہ اس وقت بھی صاحب کمال تھا اور اس راز سے یا تو یہ خود واقف تھا یا پھر میں جانتا تھا۔ چند دنوں بعد بے نوا شاہ کے پیر و مرشد تشریف لائے۔
انہوں نے میران شاہ بھیکا کو دیکھا تو بے نوا شاہ سے پوچھا، کیا یہ سید زادہ تیرا مرید ہے؟ بولے، نہیں پیرو مرشد، یہ میرے مرید نہیں ہیں، یہ میرے پاس آ گئے تھے، میں واپس نہیں کر سکتا تھا، سوچا ان کی صحبت سے بھی فیض ہی پاؤں گا، نقصان کیا ہے؟ پیرو مرشد نے کہا، بے نوا شاہ، اس کو رخصت کر دو، کیونکہ ہم لوگ چھوٹے حوض کی مانند ہیں اور یہ سید زادہ دریائے عظیم کی طرح، ہم اسے کس طرح سیراب کریں گے؟ بے نوا شاہ نے پیرو مرشد کے حکم پر انہیں فوراً وہاں سے رخصت کر دیا۔ اب میران شاہ کو یہ فکر تھی کہ وہ آخر جائیں کہاں۔ آخر انہیں ایک دوسرے بزرگ یاد آ گئے۔ ان بزرگ کا نام تھا شاہ بھاول۔ یہ سیدھے شاہ بھاول کے پاس پہنچے اور عرض کیا، حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو رہ جاؤں گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ شاہ بھاول نے انہیں اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ کئی دن بعد شاہ بھاول نے کہا، میران شاہ بھیکا، ابھی مراقبے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر شاہ ابو المعالی کے پاس پہنچوں، وہ تمہاری رہنمائی کر سکیں گے۔ میران شاہ نے بے چینی سے عرض کیا، پھر اس میں دیر کیوں؟ میں تو اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ بھاول میران شاہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ وہ انہٹا نامی قصبے میں سکونت پذیر تھے۔ یہ دونوں سفر کرتے ہوئے جب انہٹا کے قریب پہنچے تو شاہ بھاول نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کھا پی کر حقہ پینے لگے۔ پھر یہ حقہ میران شاہ کے حوالے کیا اور کہا، تم یہیں رکو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ میران شاہ نے عرض کیا، جیسی آپ کی مرضی۔ شاہ بھاول سیدھے شاہ ابو المعالی کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے سر اٹھا کر شاہ بھاول کی طرف دیکھا اور دریافت کیا، کیا بات ہے، تم اکیلے ہی چلے آئے، اپنے شریک سفر کو کہاں چھوڑا؟ شاہ بھاول شرمندگی سے بولے، پیچھے آ رہے ہیں، انہیں لانے سے پہلے آپ کی اجازت درکار تھی۔ فرمایا، جاؤ اور اپنے رفیق کو اسی وقت میرے پاس لے آؤ۔ شاہ بھاول اسی وقت واپس ہوئے اور میران شاہ کو لے کر واپس ابو المعالی کی خدمت میں پہنچے تو انہیں پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ انہوں نے سلام میں پہل کی اور میران شاہ سے بعد سلام کے پوچھا، میرے میران، تمہارا رفیق کہاں ہے، یعنی حقہ؟ میران شاہ نے شرمندگی سے جواب دیا، پیرو مرشد، میں نے حقہ پینا چھوڑ دیا، اب کوئی مجھے حقہ پیتے نہیں دیکھے گا۔ ابو المعالی نے پوچھا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اپنی پیاس بجھانے۔ سوچ لو، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی آسان راستہ نہیں۔ اگر تم خوب سوچ سمجھ کر میرے پاس آئے ہو تو خیر، میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ انہوں نے میران شاہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ چند دن بعد انہیں مرید کر لیا اور تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ وہ میران شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توجہ فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر انہیں حکم دیا کہ ملوی واپس جاؤ، پھر وہاں سے اپنے گھر کوہرام چلے جانا۔ میران شاہ ملوی واپس پہنچے۔ یہ بے نوا شاہ کا گاؤں تھا۔ یہ ان کے پاس پہنچتے بے ہوش ہو گئے، منہ سے کف جاری ہو گیا۔ بے نوا شاہ نے یہ کیفیت دیکھی تو پریشان ہو گئے، ان کی تیمارداری میں لگ گئے۔ 3 دن بعد ہوش آیا تو بے نوا شاہ نے پوچھا، خیریت تو ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میران شاہ نے کہا، اف، وہ نظر جو کئی دن تک میرے چہرے پر جمی اور گڑی رہی، اس میں کیا رنگ تھا اور کیا اثر تھا، میں اس کو کس طرح بیان کروں؟ بے نوا شاہ نے فرمایا، تمہارا علاج ہو چکا ہے، اب تم کوہرام واپس جاؤ۔ شاہ ابو المعالی نے مجھے جو کچھ جواب دیا ہے میں اس سے شرمندہ ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تلافی کیوں کر ہو۔ میران شاہ نے جواب دیا، اس کی کس طرح تلافی ہو سکتی ہے، یہ آپ سوچتے رہیے، میں تو اپنے گھر کوہرام چلا۔ اس کے بعد میران شاہ اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں ایک مسجد تھی جس کا نام تھا محمد فاضل قانون گو کی مسجد۔ میران شاہ نے اس مسجد میں رہنا شروع کر دیا۔ ماں کو معلوم ہوا تو انہوں نے گھر بلانے کی کوشش کی، لیکن یہ ماں سے مل کر مسجد میں واپس چلے گئے۔ کچھ عرصہ اس مسجد میں رہ کر اس کو بھی چھوڑ دیا اور ایک دوسری مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ حجرے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور معلوم نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے۔ ایک دن مراقبے میں دیکھا کہ پیرو مرشد شاہ ابو المعالی کے چند بال بوریا پر گر گئے ہیں۔ یہ انہیں اٹھانے کے لیے انہٹا تشریف لے گئے۔ یہ سیدھے بوریا پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوریا پر کئی بال پڑے ہوئے تھے۔ ان بالوں کو نہایت احترام سے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور پیرو مرشد کے پاس جا بیٹھے۔ شاہ ابو المعالی نے پوچھا، میران شاہ، کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ میران شاہ نے عرض کیا،
حضرت میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، میں نے مراقبے میں دیکھا تھا کہ آپ کے چند بال بوریا پر موجود ہیں، میں انہیں حاصل کرنے چلا آیا۔ شاہ ابو المعالی نے جواب دیا، میران شاہ، یہ فقر نہیں ہے، تم مغالطے میں پڑ گئے، فقر ایک دوسری ہی چیز کا نام ہے۔ میران شاہ نے شرمندگی سے عرض کی، وہی تو جاننا چاہتا ہوں یا حضرت۔ شاہ ابو المعالی نے فرمایا، تم چند دن میرے پاس ہی رہو، اللہ نے چاہا تو یہ بات بھی تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گی۔ شاہ ابو المعالی نے انہیں روک لیا اور ایک مرغ مسلم 3 دن تک کھلاتے رہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اب تم واپس جاؤ، جب میں طلب کروں تو میرے پاس آنا۔ میران شاہ واپس چلے گئے۔ ابھی یہ دم بھی نہ لے سکے تھے کہ پیر و مرشد کا طلبی نامہ پہنچ گیا۔ اس میں تحریر تھا کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ میران شاہ فوراً پیر و مرشد کی خدمت میں روانہ ہو گئے، لیکن ان دنوں میران شاہ کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا۔ وہ خود کو سفر کرنے کے لائق نہیں سمجھ رہے تھے، چنانچہ جو شخص طلبی نامہ لے کر آیا تھا اس کو ایک خط لکھ کر دے دیا کہ میری صحت اس لائق نہیں کہ میں سفر کر سکوں، اس لیے فی الحال حاضری دینے سے قاصر ہوں، صحت مند ہوتے ہی حاضر ہو جاؤں گا۔ جب پیر و مرشد کا آدمی میران شاہ کا جواب لے کر چلا گیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا یہ جواب کافی نہیں ہے، انہیں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچنا چاہیے، چنانچہ یہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ غروب آفتاب سے پہلے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کوہرام سے کب چلے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آج ہی دوپہر کے وقت۔ پھر پورا قصہ سنا دیا۔ بولے، میں نے قاصد کو جواب دے کر بھیج دیا تھا، مگر پھر یہ خیال آیا کہ میں نے مرشد کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ پیر و مرشد نے پوچھا، راستے میں دریا بھی تو پڑا تھا؟ جواب دیا، جی پیر و مرشد، دریا پڑا تو تھا۔ پیر و مرشد نے پوچھا، کوئی کشتی مل گئی تھی؟ نہیں، کشتی تو نہیں ملی تھی۔ پھر دریا کس طرح عبور کیا؟ پیر و مرشد، مجھے ایسا محسوس ہوا گویا دریا پر راستہ بنا ہوا ہے، میں اس پر چلا تو واقعی وہ راستہ نکلا، میں اس پر اسی طرح چلتا رہا جس طرح خشکی پر چلتا ہوں، بآسانی دریا کو عبور کر لیا اور اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ پیر و مرشد نے ایک رات خانقاہ میں رکھا، اس کے بعد الگ صبح واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ واپس جانے لگے تو بطور خاص ہدایت کی، میران شاہ، فقر کیا ہے اور کشف و کرامت کسے کہتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب دریا کو عبور کرنا تو میری یہ بات یاد رکھنا کہ یہاں اسباب ظاہری کی رعایت ضروری ہے۔ انہوں نے جواب دیا، پیر و مرشد، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے کشتی کا بڑی دیر تک انتظار کیا اور اس وقت تک دریا کو عبور کرنے کا خیال تک نہ کیا جب تک کہ اسباب ظاہری کی رعایت پر عمل نہیں کیا۔ کوہرام پہنچ کر انہوں نے عبادت اور ریاضت کے لیے ایک عجیب سی جگہ کا انتظام کر لیا۔ انہوں نے ایک کنویں کے منہ پر تختہ رکھ کر بیٹھنا اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس تختے پر ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تختہ الٹ نہ جائے اور وہ اس میں گر جائیں۔ ایک دن ذرا سی غفلت جو طاری ہوئی تو خود کو متنبہ کیا اور بولے، اے شخص، یہ غفلت کیسی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیری ذرا سی غفلت تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گی؟ آپ نے اسی طرح سال ہر سال عبادت کی اور روحانی مراتب میں اضافہ فرماتے رہے۔ کئی بار جی میں آئی کہ پیر و مرشد کے پاس جائیں، لیکن ایک دن پیر و مرشد کا پیغام موصول ہوا کہ تم کوہرام مت چھوڑنا، میں خود آنے والا ہوں۔ چنانچہ ایک دن وہ پہنچے اور میران شاہ کو اپنا پیراہن، کلہ، جامہ اور چادر مرحمت فرمائی۔ میران شاہ نے بصد عاجزی عرض کیا، پیر و مرشد، بندے کو لباس پہننے کی لیاقت نہیں ہے۔ پیر و مرشد نے انہیں ڈانٹ دیا، فرمایا، تم کیسے انسان ہو؟ میں تمہیں خلافت سونپ رہا ہوں اور تم لینے سے انکار کر رہے ہو۔ اس کے بعد میران شاہ انکار نہیں کر سکے اور پیر و مرشد کا عطا کیا ہوا لباس پہن لیا۔ میران شاہ ایک عرصے بعد اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے تو وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میران شاہ نے دیکھا کہ پیر و مرشد کے کئی مرید خانقاہ کی چھت پر چڑھے ہوئے کسی کام میں مشغول ہیں۔ میران شاہ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے بتایا، چھت کو بارش سے نقصان پہنچ گیا تھا، اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ میران شاہ کچھ دیر اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھے، اس کے بعد نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز کے بعد چلہ کشی کرنے لگے۔ دوسرے دن صبح ایک مرید ان کے پاس پہنچے اور عرض کیا، حضرت آپ کو پیر و مرشد یاد فرما رہے ہیں۔ میران شاہ نے مرید کو بغور دیکھ کر سر جھکا لیا۔ اس نے نظریں جھکا کر عرض کی،
میں نے پیر و مرشد سے عرض کر دیا تھا کہ میران شاہ چلے میں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ میں بلا لاؤں۔ میران شاہ فوراً چلے سے باہر آئے اور پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مرشد انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میران شاہ دیکھ، میری خانقاہ کی بوسیدہ چھت کی مرمت کتنے دنوں سے ہو رہی ہے، مگر کام ختم ہی نہیں ہوتا، حالانکہ میں نے ان سب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کام میران شاہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، سو اب اس کام کو تو ہی ختم کر دے۔ میران شاہ نے پوچھا، مجھے کام کیا کرنا ہے؟ مرشد نے جواب دیا، چھت کی سطح پر مٹی اور گھاس کو ملا کر ڈالنا اور کوٹنا ہے تاکہ وہ اتنی ٹھوس ہو جائے کہ بارش اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میران شاہ نے عرض کی، تو میں یہ کام ابھی سے شروع کیے دیتا ہوں۔ مرشد نے کہا، بسم اللہ، پھر دیر کیوں؟ میران شاہ اسی وقت چھت پر چڑھ گئے اور چھت کو درست کرنے لگے، مٹی میں گھاس ملائی اور اس میں پانی ڈال کر کوٹنے لگے۔ وہ اسے جتنی بار کوٹتے تھے انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ حاصل ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ علوم ظاہری اور باطنی سے لبریز محسوس ہونے لگے، اور اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ پیر و مرشد انہیں اسی بہانے مزید کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے مرشد کے قدموں میں گر گئے، بولے، میں کس زبان سے حضرت آپ کی نوازشوں اور بخششوں کا شکریہ ادا کروں؟ پیر و مرشد نے جواب دیا، میران شاہ، جو دم ہے غنیمت ہے، کل معلوم نہیں کیا ہو، میں نے سوچا جو کچھ دینا ہے فوراً ہی دے دوں۔ میران شاہ کا ماتھا ٹھنکا، بولے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہیں اس طرح آپ اپنے وصال کی خبر تو نہیں سنا رہے؟ شاہ ابو المعالی نے فرمایا، جو ہونی ہے ہو کر رہے گی، میں کیا خبر دوں گا؟ میران شاہ نے پوچھا، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس ہی رہوں؟ نہیں، پیر و مرشد نے اجازت نہ دی، اب تم کوہرام واپس جاؤ۔ یہ اپنے مرشد کا حکم کس طرح ٹال سکتے تھے؟ واپس چلے گئے اور چند ہی دنوں بعد اپنے پیر و مرشد کے وصال کی خبر پہنچ گئی۔ بہت روئے اور ان کے مزار پر کھڑے ہو کر حسرت و یاد سے اس کو دیکھتے رہے۔ واپس اپنے قصبے آ کر واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اب ان کے اپنے مریدوں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ یہ مرید انہیں خانقاہ سے لے کر گھر تک نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہر روز آپ کی دعوتیں کرتے رہتے، لیکن آپ بہت کم کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن موزن نوندھن کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور عرض کی، حضرت بڑی ذرا نوازی ہوگی جو آپ کچھ دیر میرے پاس رہیں اور میری دعوت قبول فرما لیں۔ فرمایا، میں نہ تو خود کسی کو تنگ کرتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ خواہ مخواہ مجھے عاجز اور پریشان کیا جائے۔ مرید نے عرض کی، میں آپ کو تنگ کروں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا، میری دعوت کر کے کیا تو پریشان نہیں کر رہا؟ مرید نے عرض کیا، میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ میران شاہ کو مرید کی جرت اور صاف گوئی بہت اچھی لگی، ہنس کر بولے، میں نے تیری دعوت قبول کی، میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ مرید شکریہ ادا کر کے اپنے گھر چلا گیا اور دعوت کا انتظام کرنے لگا۔ ابھی وہ انتظام کر ہی رہا تھا کہ اس کا 10 سالہ لڑکا اچانک فوت ہو گیا۔ لڑکے کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرید کو یہ خیال ستا رہا تھا کہ میں نے میران شاہ کو کتنی منت اور سماجت سے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، اب اس سانحے کے بعد اگر انہیں حشاش بشاش لہجے میں خوش آمدید نہ کہا گیا تو وہ برا مان جائیں گے۔ مرید نے بچے کی لاش کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود میران شاہ کو لینے پہنچ گیا۔ میران شاہ مرید سے بہت خوش تھے۔ جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو میران شاہ کو اس سے خوشی بھی ہوئی اور غم بھی۔ خوشی اس بات کی کہ وہ اپنے مرید کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور غمزدہ اس لیے کہ ان کے دل پر ایک بوجھ تھا جو کسی طرح کم نہ ہوتا تھا۔ آخر میران شاہ نے کھانا کھانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا، اے شخص، ذرا میرے پاس تو آ۔ مرید آپ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ مرید نے جواب دیا، حضرت وہ کھیلنے کو گیا ہے، واپس آئے گا تو آپ سے ملوا دوں گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں اس وقت تک بھوکا ہی رہوں گا جب تک کہ تیرا لڑکا نہیں آ جائے گا۔ مرید بالکل مجبور اور بے دست و پا ہو چکا تھا۔ اس نے مجبوراً سارا قصہ سنایا اور بولا، حضرت اب میں آپ کو کس طرح دھوکے میں رکھوں گا؟ جب میں آپ کے پاس سے آیا ہوں تو مجھے اچانک یہ خبر ملی کہ میرا 10 سالہ لڑکا مر گیا۔ میں نے سوچا اس غم کو جھیل جانا چاہیے، کیونکہ میں آپ کی دعوت کی سعادت سے واقف ہوں۔ میں نے بچے کی موت کی خبر چھپا دی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، کہیں تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ مرید نے جواب دیا، مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ آپ سے مذاق کروں۔
آپ نے فرمایا اگر تو نہیں تو تیرا بیٹا مذاق کر رہا ہوگا۔ مرید نے جواب دیا وہ بھی نہیں، میں اس کی ایک ایک حرکت سے آگاہ ہوں۔ آپ نے مرید پر زور دیا، بچے کے پاس جاؤ اور بآواز بلند کہہ دو کہ چل تجھے میران شاہ بلا رہا ہے، دیر نہ کر، فوراً اٹھ بیٹھ اور میران شاہ کی خدمت میں پہنچ۔ مرید آپ کے حکم پر اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچ کر بولا، لڑکے میں نے تو تیری موت کی خبر چھپائی تھی، میران شاہ کو تیری موت کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے اور آواز دینے پر اٹھ بیٹھے گا، چنانچہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ چل تجھے میران شاہ یاد فرما رہے ہیں۔ مرید نے محسوس کیا کہ لڑکے کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، وہ گھبرا گیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے لڑکے کو جھنجھوڑ ڈالا، وہ کہہ رہا تھا بیٹے اٹھ، تجھے میران شاہ یاد فرما رہے ہیں، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ دسترخوان پر تو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ مرید نے دیکھا لڑکے نے آنکھیں کھول دی ہیں اور وہ اپنے باپ کو پریشانی سے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے باپ کے ساتھ میران شاہ کے پاس دسترخوان پر پہنچ گیا۔ میران شاہ نے لڑکے سے پوچھا، لڑکے تو کیا کر رہا تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، پیر و مرشد میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور خواب میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، پھر والد کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ باپ اپنے بیٹے کی باتیں بڑی توجہ اور شوق سے سنتا رہا۔ میران شاہ نے اپنے مرید کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، نادان انسان، تیرا لڑکا مرا نہیں تھا، سکتے میں سویا ہوا تھا۔ مرید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بولا، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ میں اپنے بیٹے کو زندہ ہی دفن کراتا۔ یہ محمد شاہ کا دور تھا، دلی خشک سالی کا شکار تھی، بارش کا کہیں پتہ نہ تھا، آسمان پر بادل کا شائبہ تک نہ تھا، شہر اور مضافات کے لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنے خادمین کو میران شاہ کی خدمت میں بھیجا اور عرض کی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ دربار لے جانے آئے ہیں تاکہ وہ وہاں آ کر دعا فرمائیں۔ میران شاہ نے بجائے جانے کے قاصد کو ایک خط لکھ دیا، تو جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، اس کام کے لیے میں دلی نہیں آ سکتا، اور دیکھ یہ کام ہو جائے تو مجھے آئندہ بھی کوئی تکلیف نہ دینا۔ جب یہ چند سطریں بادشاہ کے پاس پہنچی تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ بادشاہ بہت خوش تھا اور آپ کے خط کو بار بار اپنی آنکھوں اور ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ ملک کے حالات بہت خراب تھے، ہر طرف سازشیں اور ریشہ دوانیاں تھیں، بادشاہ کا سکون برباد تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر روشن الدولہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ بادشاہ نے مٹھائی، کپڑے اور نقد رقم بھی روانہ کی۔ جس وقت وزیر میران شاہ کی خدمت میں پہنچا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وزیر ایک طرف بیٹھ گیا، کچھ دیر بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو بائیں جانب ایک شخص کو بیٹھے دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ وزیر نے اٹھ کر ادب سے سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ میران شاہ نے پوچھا، آنے کی غائط؟ وزیر نے ادھر ادھر دیکھا اور سرگوشی میں عرض کیا، چھپ کر آیا ہوں، مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ آپ سے کہوں کہ بادشاہ عرس کی نسل کے لیے دعا کی جائے۔ میران شاہ نے پوچھا، کس قسم کی دعا؟ وزیر نے عرض کیا، ملک میں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا دور دورہ ہے، ایرانی اور تورانی امراء آپس میں برسر پیکار ہیں، بادشاہ کی خواہش ہے کہ یہ سلطنت اس کی اولاد میں ہی رہے۔ میران شاہ مراقبے میں چلے گئے، کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، وزیر جا اپنے بادشاہ سے کہہ دے، خواجہ نظام الدین کے روحانی فیض سے بادشاہ کی 2 نسلوں تک حکومت رہے گی، بس اس کے بعد نہیں، اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے بیچاری اور مجبوری سے کہا، حضرت کچھ تو کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، مشیت ایزدی میں کس کو کیا دخل، یہ اللہ کا حکم ہے، میں مجبور ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کی چیزیں آپ کو دینی چاہیے تو آپ نے فرمایا، انہیں ضرورت مندوں ہی میں تقسیم کر دے، میں لے کر کیا کروں گا؟ چنانچہ وزیر نے ساری چیزیں خود ہی تقسیم کر دیں اور دلی واپس چلا گیا۔ بادشاہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کو میران شاہ کے جواب کا علم ہوا تو کئی دن تک پریشان اور گمسم رہا، لیکن اس سے میران شاہ کی عزت اور وقت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ آپ کے مریدوں اور ارادت مندوں کی تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ ہر طرف آپ کا چرچا رہنے لگا۔ ضعیفی میں آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ آپ اس عالم میں بھی اپنے مریدوں کی تعلیم اور تربیت فرماتے رہتے۔ آپ نے بڑی محنت اور کوشش سے 42 خلفاء تیار کیے تھے۔ ان کی علمیت اور روحانیت کا ایسا شہرہ ہوا کہ ہر کوئی
انہی میں سے کسی ایک کا مرید نکل آتا تھا۔ 1131 ہجری میں رمضان آئے تو چاند دیکھتے ہی میران شاہ کو بڑی کمزوری اور نکاہت محسوس ہونے لگی۔ معالجین نے آپ کے علاج میں کوئی سستی یا کوتاہی نہیں برتی، مگر 5 رمضان تک حالت اتنی بگڑی کہ پھر سنبھل نہ سکی۔ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کوہرام میں کوہرام بپا ہو گیا، ایک زمانہ کھینچ کر کوہرام پہنچ گیا۔ آپ اپنے مریدوں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ انہیں نصف رات سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ وہ بلا کے مرید شناس تھے، اور آپ کا یہ قول تھا کہ پیر کو مرید شناس ضرور ہونا چاہیے۔ جو فقراء اس میں ذات کے ذکر میں سرگرم نہیں ہوتے تھے، آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان پر لقمہ درویش اور لباس پیری حرام ہے۔ میران شاہ خود جن چیزوں پر عمل کرتے تھے اسی کی دوسروں کو تلقین کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کے ہم عصروں نے آپ کو قطب زمان قرار دیا تھا۔ لسنرز، یہاں پر میران شاہ کی حالات اور واقعات زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور بزرگ کے حالات اور واقعات زندگی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے حکایات سعدی میں سے ایک حکایت عرض کر جاؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایسا تھا جو درویشوں سے نفرت کرتا اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ان درویشوں میں سے ایک بادشاہ کی اس حرکت کو جان گیا تھا۔ اس نے ایک روز بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہم درویش اس دنیا میں عیش میں تجھ سے بہتر ہیں۔ لشکر اور فوج کے لحاظ سے آپ بہتر اور ہم کمتر، مگر مرنے میں ہم برابر ہیں۔ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہم قیامت کے روز آپ سے بہتر ہوں گے۔ بادشاہوں کے فقیر دنیا سے جاتے وقت کفن کے سوا کچھ ساتھ نہیں لے جاتے، اور کفن بھی دونوں کا وہ جس میں جیبیں نہیں ہوتی۔ بادشاہ یہ ساری باتیں غور سے سن رہا تھا اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے فقیر کو ایک مقام پر بات کو آگے بڑھانے سے روکا تو فقیر نے اپنی بات یوں مکمل کی، اے بادشاہ، تجھے اپنی بادشاہت کا بستر بوریا سمیٹ کر جانا ہوگا، اور پھر جب معاملہ یہ ہو تو تیری بادشاہت سے ہماری فقیری بہتر نہیں ہے؟ فقیر کے کپڑے پھٹے ہوئے ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ دل زندہ کا مالک ہوتا ہے اور نفس کو مار کر زندگی گزارتا ہے۔ شیخ سعدی نے اس حکایت میں جو بات اجاگر کی ہے وہ یہ ہے کہ فقر و درویشی میں ذکر الہی اور شکر گزاری ہوتی ہے، ایثار اور صبر ہوتا ہے۔ فقیر متوکل ہوتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے۔ بادشاہ چاہے کتنی قیمتی عبا اور قبا پہن لے، ان تمام اوصاف سے محروم نفس امارہ کے ہاتھوں شکست خوردہ اور دنیا دار ہوتا ہے۔